تو اس وقت پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ کسی عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کسی کے بچے کو مارا جا رہا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کسی کو لوٹا جا رہا ہے، مرڈر کیا جا رہا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کیونکہ میرے انٹرسٹ کے اندر نہیں، میری ڈومین میں وہ چیز نہیں آتی، تو خود کو سمیٹ کے وہاں کیا۔ ایم اے بیگ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ بر مسلسل کہہ رہے تھے کہ لیجیے لیجیے، وہی میں سوچ رہا ہوں نا۔ چلے پھر ایک دفعہ ٹرائی کر لیں گے۔ ایم اے بیگ صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، ویلکم۔ بھیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی جو چل رہا ہے غزہ کے اوپر، یہ اس کے کچھ رکنے کی صورتیں ہیں یا بس ہمیں ایسے ہی دیکھنا پڑے گا؟ یہ سب جو کٹی ٹوٹی لاشیں ہمارے بھائیوں کی، یہ سب رکا دے یار، کہاں سے کوئی صورتیں بن جائے یہ سب رک جائے۔ جی عامر بھائی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی دیکھنا پڑے گا، تو کیسر بھائی میں تو جھٹکا سا آدمی ہوں، زیادہ مجھے نہیں اتنا پتا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر 4 بچے شور کر رہے ہوں تو ابو ایک کو چانٹا مارتے ہیں، 3 خاموش ہو جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ جب تک اس گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر صرف دعاؤں پر، خاموشی پر، اور اپنی اپنی تجارت میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی ریاستوں میں، اپنی اپنی سیاستوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سوتے رہیں گے نا، تو تب تک میرا بھائی مجھے افسوس ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری شریف میں اور تعدد کے ساتھ، یہ تو معروف حدیث ہے، کہ آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے کہا کہ تم پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ شادی کا کھانا کبھی کھلتا ہے تو آپ نے لوگوں کی بھگدڑ دیکھی ہے، ایسے بے رحمی کے ساتھ بوٹیاں ضائع ہوتی ہیں، چاول گرتے ہیں، سالن گر رہا ہوتا ہے، سیٹیں اکھڑ رہی ہیں، ٹیبل ٹوٹ رہے ہیں، یہ حالات آج آپ دیکھ لیں کہ عملی طور پر آپ کو یہی نقشہ کھنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو صحابہ تعجب میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ بھی بتا دے۔ اچھا کمال یہ ہے، میں صحابہ کے پر بھی قربان جاؤں، کہ وہ مسائل تو جب ان کے سامنے آتے تھے تو ایک تجسس ہوتا تھا جیسے آپ میں، کہ بھی کب تک یہ ہوگا، کیسے ہوگا، تو ڈائگنوسس کے بعد اور انہوں نے جو سولوشن ہے اس کو بھی پرسکرائب کیا، سولوشن بھی دیا۔ وہ آپ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہو رہا ہوگا، یہ کیوں ہو رہا ہے، کب تک رہے گا ایسا، کیسے ہوتا رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں وہن کی بیماری جو ہے آ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہن کیا ہے، آپ تھوڑا بتائیں۔ شاید اللہ کے رسول کو شاید نہیں، یقیناً خبر تھی کہ وہاں آنے والے لوگوں میں نہیں پتا ہوگا وہن کیا ہے، تو ایک مزاج بن جائے گا۔ تو انہوں نے کہا وہن کہتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت آ جائے اور اللہ کے سامنے پیش ہو، اور دنیا کی محبت اور لالچ، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے۔ اب ہماری ریاست ہو، ہمارے ڈپلومیٹس ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، ہمارے پولیٹیشنز ہوں، ہمارے آرمی آفیسرز ہوں، آپ دیکھ لیں اب ایک ٹرم کوائن کی جاتی ہے، یہ نیشنلزم کے بعد یا نیشن سٹیٹ کے بعد کا جو تصور ہے، نیشنل انٹرسٹ۔ تو جب مسلم ریاستوں کی نیشنل انٹرسٹ مسلم امہ کے کانسیپٹ میں نہ بیٹھتی ہو، بلکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہماری ڈیفنس پالیسیز یا فورن پالیسیز بنے، تو اس وقت پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ کسی عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کسی کے بچے کو مارا جا رہا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کسی کو لوٹا جا رہا ہے، مرڈر کیا جا رہا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ کیونکہ میرے انٹرسٹ کے اندر نہیں، میری ڈومین میں وہ چیز نہیں آتی، تو خود کو سمیٹ کے وہاں کیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدل اسلام غریباً وسیعود غریبا فتوبى للغرباء، اسلام سمٹ کر وہیں واپس آ جائے گا جیسے اجنبیت کے ساتھ ہوا تھا۔ اجنبیت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ اسلام سے اجنبیت کا مطلب یہ تھا لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، مسلم سے اجنبی ہو جائے گا۔ اور اجنبیت کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ابتدائی طور پر، وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افشل السلام، جاننے والا ہو
یا نہ جاننے والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ روابط، السلام علیکم جو ہے یہ کمیونیکیشن سائلنس کو بریک کرتا ہے اور کمیونیکیشن کو انیشیٹ کرواتا ہے، ایک دوسرے سے سلام کرنا، ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا، باؤنڈریز کو بریک کرنا، یہ چیزیں جو بند ہو کر اجنبیت آ گئی ہے نا، اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کا مسئلہ، ویسٹ میں بسنے والے مسلمانوں کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں، یورپ میں جو بس رہے ہیں میرا نہیں، مڈل ایسٹ والوں کا میرا نہیں، پاکستان والوں کا میرا نہیں، انڈیا والوں کا میرا نہیں، چائنا والوں کا میرا نہیں، یہ جو نیشنل انٹرسٹ اور اجنبیت قائم ہو چکی ہے، یہ جب تک رہے گی نا ڈر نہیں لگے گا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کے سامنے ایک لڑکی جا رہی ہے، اس کو دو لوگ چھیڑتے ہیں آپ کی موجودگی میں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ کنفرمیشن ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی ماں یا آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ اجنبیت، اجنبیت گناہ کو، کرائم کو یا کرمنل کو ہلا شیری دیتی ہے، اس کو پرووک کرتی ہے، اس کو جو ہے نا انکریج کرتی ہے کہ وہ یہ کرے۔ مگر اگر انہی لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ جو انسان سامنے کھڑا ہے، معاشرہ اتنا ایجوکیٹ ہو جائے کہ اس کسی بھی لڑکی کو میں چھیڑوں گا نا یا کسی کا مال بھی لوٹنے کی کوشش کروں گا تو مجھے آگے روکا جائے گا، چاہے کوئی بندہ بھی کھڑا ہوگا۔ اجنبیت کو ختم کرنا اسلام کا مقصد تھا، کیونکہ جب اجنبیت ختم ہوتی ہے تو لوگوں کی طرف یا عورتوں کی طرف 4 بار سوچتا ہے۔ یہ اجنبیت صرف ریاستوں کے اندر نہیں آئی، یہ اجنبیت گلی محلے کے اندر آ گئی ہے، جس وجہ سے کوئی بھی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور کوئی کسی سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ڈریں، مجرم لوگوں سے ڈرے۔ تو یہ چیز ہے میرا بھائی، جب تک یہ تصور ہمارے اندر قائم نہیں ہوگا نا، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یا حق کے لیے نہیں اٹھیں گے، تب تک میرا بھائی خون گرتا رہے گا۔ ایک کتاب ہے خون مسلم ارزاں ہے، یہ کتاب بین ہو گئی تھی، ایون پاکستان کے اندر اس کی پرنٹنگ بند کر دی گئی تھی۔ اردو میں کتاب ہے خون مسلم ارزاں ہے، دل دہلا دینے والی تحریریں ہیں اس کے اندر تصاویر کے ساتھ، مجھے نہیں پتا پی ڈی ایف میں ہو یا نہ ہو، مگر یہ کتاب آج سے 10 سے 12 سال پہلے میری نظر سے گزری۔ اس میں یہ لفظ ہی بتاتے ہیں خون مسلم ارزاں ہے، یعنی مسلمان کا خون ضائع ہے، پانی کی طرح ہے، بیکار ہے، یوزلیس ہے۔ تو اس میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، اس میں میانمار کا نقشہ کھینچا، برما کا، کشمیر کا نقشہ کھینچا، افغانستان کا کھینچا، چیچنیا کا، یوگوسلاویا کا کھینچا، ویسٹ کا کھینچا، چائنا کا نقشے کھینچ کر انہوں نے ایک ایک چیز کو رپورٹ کر رکھا اور بتایا خون مسلم کیوں ارزاں ہے، کیوں مسلمان کا خون گرتا رہے گا، یہ کیا تصور ہے بھائی؟ اتنی سی بات ہے میرا بھائی، یہ چیز میں رکھنا چاہتا تھا۔ بس بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے سب دیکھ کے کہ اللہ یہ سب چیزیں رک جائے اور اللہ خیر معاملہ کرے، اللہ بس نہیں، خود بخود دعا تو ہی نہیں کر رکتی، سکتے ہیں۔ میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، خود بخود نہیں رکنی، دعا کریں بالکل، دعا سے میں منع نہیں کر رہا، خود بخود نہیں یہ رکنی۔ اچھا کوئی، میں یہ بات پتہ کیوں کر رہا ہوں، میں خود بھی اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوں، خود بھی اپنے گھر، کئی لوگ آ کے گلا کرتے ہیں، میں نے ایک بار پہلے بھی بات کی، وہ آ کے کہتے ہیں تم کون سا نکل گئے، فلانا نکل گئے۔ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں گا، اللہ میں نے اپنے نظریات کو کرپٹ نہیں ہونے دیا، میں سستی کرتا رہا ہوں، مجبور تھا، ریاستوں میں، حدود میں، ان جو ہے نا یہ جو زخم لگانے والی تاریں ہیں، میرے جسم کو چیرنے والی، ان پڑی ہوئی فینسنگ، ٹھیک ہے جی، ان چکروں کی وجہ سے میں نہیں کچھ بھی کر سکا، نہ میری ریاست مجھے اجازت دیتی تھی، نہ میرے حکمران میرے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ بک چکے ہوئے تھے، بلکہ میرے ساتھ کیا کھڑے ہونے ہیں، میرے برعکس کھڑے تھے، ظالم کی برادری میں شامل ہو چکے ہوئے تھے۔ مگر کل قیامت کے دن میں اللہ کو کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ مجھے پتا تھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور میں وہی بولتا رہا ہوں، وہی کہتا رہا ہوں۔ تو بھائی رکنا، یہ جو ہے نا، اگر رک جائے، رکنے والا چکر کوئی نہیں، کوئی بھی چیز نہ خود شروع ہوتی ہے نہ خود رکتی ہے، اس کے پیچھے، یہی تو ہم کہتے ہیں نا، دنیا خود بخود نہیں ہوئی، اتنی بڑی دنیا خود بخود نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں ہم خالق کا تصور مانتے ہیں۔ اس دنیا میں ہونے والے کام خود بخود کیسے رکیں گے؟ سچ کہا روکنا بھائی، ہے تو پھر بھی وہی ہم نے امتحان کیا کس چیز کا دینا ہے؟ بیگ صاحب میرا سوال یہ ہے، پھر آپ کا اور میرا امتحان کس چیز کا، جب میں نے دعا مانگ کے کہنا ہے سب چیزیں ہو جائیں؟ میں آپ کو یقین سے بتا دوں، میری اپنی زندگی کے اندر میں نے خانہ کعبہ سے لپٹ کر اتنے زاروں کتار ہو کر ایک دعا مانگی تھی، زاروں کتار ہو کر، اور مجھے یقین تھا یہ دعا پوری ہوگی،
مگر اسباب سے روگردانی کر دی تھی، دعا نہیں قبول ہوئی، دعا نے کچھ نہیں اثر دکھایا. دعا کا منکر نہیں ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں، کیسر بھائی صرف آخری بات کروں گا. جٹ جی کی جی مثال پلیز میں دیتا ہوں، میں دیسی آدمی، جٹ کی مثال میں دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، پیٹ خراب ہے. ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ دوائی لے لیں، اور ساتھ بتاتا ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. ٹو وے، ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ آپ کو چیک کرنی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، آپ وہ میڈیسن تو کھائیں، پل تو لیں، مگر جو پرہیز اس نے بتائی ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ کھاتے رہیں. علاج کیسے ہوگا؟ اس دوائی کا اثر ضائع ہو جائے گا. ہماری دعاؤں کا حال بالکل اس دوائی کا ہے جس کے ساتھ پرہیز نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے، اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ. صحیح ہے، ہماری بھی بالکل آپ نے وہی کیا مجبوری فرمایا. ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. بیگ صاحب میں آپ سے اجازت لوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جی، ہمارے دل السلام میں علیکم. درد ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس اسٹریم کے بشمول، وہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ it will